جی، خواتین کی وراثت کے جو حقوق ہیں وہ خواتین کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں روایت ہے کہ خواتین کو جو ہے شادی کر دی جاتی ہے، خواتین کو جہیز دیا جاتا ہے، لیکن خواتین کو وراثت کے حق سے ہمیشہ محروم رکھا جاتا ہے۔ اور جو ہماری معاشرے کی خواتین ہیں ان کو بھی اس والے سے کوئی علم نہیں ہے کہ وہ اپنی وراثت جو ہے کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ملتان کی معروف لائرز ہیں محترمہ عرفہ عارف ایڈوکیٹ ہائی کورٹ صاحبہ، اور عرفہ عارف جو ہے گزشتہ 10 سالوں سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پریکٹس کر رہی ہیں، اور خصوصی طور پر جو خواتین کے مسائل ہیں، خواتین کے جو رائٹس ہیں ان کے حوالے سے جد و جہد کر رہی ہیں۔ ہم بات کریں گے جناب عرفہ عارف ایڈوکیٹ صاحبہ سے کہ عرفہ، ہم جاننا چاہیں کہ وہ خواتین جو شادی ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے جو بھائی ہیں وہ ان کو وراثت نہیں دیتے اور خواتین وراثت لینا چاہتی ہیں، تو ایسی خواتین وراثت کے لیے کس طریقے سے جد و جہد کر سکتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جی، میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ظاہر ہے پہلے بہت مشکلات ہوتی تھیں خواتین کو اس بارے میں کہ وہ ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سے اپنی ریمیڈیز لے سکیں، کیا وہ عدالت کے تھرو جا کر لے سکیں۔ ظاہر ہے عدالت میں ایک بہت لانگ پروسیجر ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اور ان کو بیچاریوں کو ظاہر ہے پوری زندگی ہی گل جاتی تھی ان کی کہ وہ اپنے کوئی ریمیڈیز حاصل نہیں کر سکتی تھیں، وہ اپنے وراثت میں حق نہیں لے سکتی تھیں۔ تو اب 2020 میں دی پنجاب وومن پروٹیکشن جو کاٹ دیجیے گا، دی پنجاب وومن انفورسمنٹ پراپرٹی انفورسمنٹ جو ایکٹ ہے وہ لاگو ہوا 2020 میں۔ تو اس کے تحت ایسا ہے کہ جو ایسی خواتین ہیں جو اپنا وراثتی حق لینا چاہتی ہیں تو وہ وفاقی جو متصب ادارہ ہے وہاں سے جا کے اپنا حق لے سکتی ہیں۔ تو اس کا پروسیجر کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے وہ نادرا چلی جاتی ہیں، وہاں سے جا کر فرسٹ اسٹیپ میں نادرا جا کر وہ وہاں سے اپنا جو ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، جو متوفی ہیں ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اپنا قومی شناختی کارڈ وہ لے کر جاتی ہیں۔ تو وہاں جا کے اپنی جائیداد کی جو بھی ریکارڈز ہیں وہ وہاں سے ان کے 14 دن کے اندر وہ فائل بنتی ہے ان کی، اور 14 دن میں وہ ان کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ ظاہر اعتراضات کے لیے وہ ایک جو اشتہار بھی شائع کرتے ہیں اپنا اخبار میں، تو اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے ان کی فیملی میں سے تو وہ آتے ہیں اپنے اعتراض کو لے کے۔ اگر نہیں آتے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ 14 دن کے اندر یا 15 دن کے اندر وہ اس کی ریمیڈی کر دیتے ہیں، اور اس کو جائیداد میں سے اس کا مطلب حصہ بتا دیتے ہیں اور حصہ کیلکولیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا عرفہ، اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ ہے کہ خواتین کچہری جانا جو ہے ان کے لیے بہت مشکل ہے، اور بڑی اچھا نہیں سمجھا جاتا خواتین کو کچہری جانے کے لیے، کچھ ایسا ماحول ہو چکا ہے۔ تو وہ خواتین کس طریقے سے اپنے حق کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نکلنا بھی ان کے لیے مشکل ہے؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں بہت مسائل کا سامنا ہے، تو گھر بیٹھے بھی کچھ طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، وفاقی محتسب نے 2 پہلو اس کے انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے کہ خاتون جو محتسب ہیں وہاں پر انہوں نے تعینات کی ہیں کہ وہ جا کے جو خواتین جا سکتی ہیں وہاں پر وہ جا کر اپنی رودات بیان کریں یا پھر جا کر اپنی درخواست دیں۔ تو وہ اس طرح سے پھر تقریباً 60 دن ہوتے ہیں، 60 دن کے اندر وہ ڈی سی کو انکوائری کے لیے بھیجتی ہیں اپنے کاغذات، اور وہاں سے پھر وہ انکوائری اگر ہو جاتی ہے کمپلیٹ کہ ٹھیک ہے جی ان کا جائیداد میں حصہ ہے اور اس جگہ پہ یہ جائیداد واقعہ ہے، تو پھر اس کو دلوایا جاتا ہے ان کا حق۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے جس طرح آج کل میڈیا کا دور ہے، تو موبائل پر بھی ایک جو ویب سائٹ ہے فیڈرل اومبڈسمین کی، اس ویب سائٹ سے جا کر وہ اپنی درخواست اندراج کر سکتی ہیں اس کے اندر، اور درخواست اندراج کر کے پھر وہ وہیں سے ہی ان کو جواب آتا ہے، اور پھر ایک دفعہ شاید ان کو آفس بھی جانا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو اس کی جس طرح ہیئرنگ ہوتی ہے عدالت میں، اس کا بھی ہیئرنگ والا پروسیس ہے، تو وہ جاتی ہیں وہاں پر اور پھر اپنا وہاں سے ریمیڈی حاصل کر سکتی ہیں۔ اچھا، اگر وفاقی جو محتسب ہے وہاں سے اس کو حق مل جاتا ہے، اور حق ملنے کے بعد بہت ساری جگہوں پہ ایسا ایشو ہے کہ ان کے جو برادر ہیں وہ ان کو قبضہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایک مشترکہ مکان ہے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے، اس میں 3 بھائی رہتے ہیں، بہن شادی شدہ ہو چکی ہیں اور کورٹ سے بھی آرڈر مل چکا، لیکن جب وہ موقع پر پہنچتے تو ان کو وہاں پہ ان کے بھائی جو ہے بڑی پرابلمس کرتے ہیں ان کو حصہ دیتے، تو ایسے میں وہ کون سے ڈپارٹمنٹ کا سہارا لے سکتے ہیں؟ ڈپارٹمنٹ
اصل میں نا جو وفاقی محتسب کا یہ جو انہوں نے ایک نیا ریفارم لے کر آئے ہیں، اس میں ایک خاتون محتسب کا ہے، اس میں یہ ہے کہ ان کو پورا اختیار ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی وائلنس ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا اگر کسی خاتون کو تنگ کیا جاتا ہے اس حوالے سے، تو وہ فوراً شکایت بھی کر سکتی ہیں، یا تو وہ کورٹ کے ذریعے ان کی ریمیڈی دلوائیں گی، یا پھر وہ ڈی سی آفس بھی جو ہے وہ اپنی شکایت درج کروا سکتی ہیں کہ یہ درمیان میں ان کو مسائل آ رہے ہیں، تو اس کا جو خاتون محتسب کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ بالکل اٹل ہوگا، وہ اتھینٹک ہوگا، اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اچھا، اکثر اوقات ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں، کورٹ کچہری کے اندر آپ نہ جائیں، اور وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ کو سالوں سال مقدمہ لڑنا پڑے گا، پھر بھی حق نہیں ملے گا، تو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کیا کہتی ہیں کہ جو لوگ اپنے حق کے لیے کچہری میں، کورٹ میں، وفاقی محتسب کے بعد پولیس کے پاس جاتے ہیں، ان کو کچھ حق یا ریلیف ملتا ہے؟ دیکھیں، اس بارے میں بہت سے ریمرز بھی اڑے ہوئے ہیں، ظاہر ہے آپ خود بھی سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو معاملات تو خراب ہیں سسٹم میں، ظاہر ہے کچھ جہاں پہ اچھائیاں ہیں وہاں کچھ برائیاں بھی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنی آواز کو آگے ضرور پہنچانا چاہیے، اور آپ کو کوئی بھی آپ کا ادارہ، کیونکہ آج کل بہت ادارے جو ہیں وہ فاسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کی بات سنتے بھی ہیں، اور بہت سے ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں جو پنجاب گورنمنٹ ہے، اس نے بہت ساری ایپس ایسی لانچ کی ہیں کہ فوری آپ کو کوئی خاتون کا پرابلم ہو گیا ہے، بچوں کا پرابلم ہو گیا ہے، کوئی آپ کی جائیداد کے ایشوز ہو گئے ہیں، تو فوری ریمیڈی آپ کو مل جاتی ہے۔ تو آپ کو یا تو پولیس کے ذریعے آپ کو اپنے ریمیڈی حاصل کرنا چاہیے، آپ کو فوراً وہاں پہ جا کے اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے اور رپورٹ ضرور کروانا چاہیے۔ اچھا، دوسرا، ملتان میں جو ہے پاکستان کا واحد مرکز بنا وومن کرائسس سینٹر، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس طرح کے جو پرابلمز ہیں، وہاں بھی کوئی سنی جاتی ہے خواتین کی گفتگو؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ جو ورک کرنے والا ادارہ ہے وہ واک سینٹر ہے، جو یہاں وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے، تو وہ بہت زیادہ اسپیڈی کام کرنے والا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے وہ بہت اچھا ادارہ ہے، اور خواتین کو وہاں جا کر ضرور اپنی داد رسی جو ہے نا وہ سنانی چاہیے۔ جو خواتین ہیں تو ان تشدد کے خلاف ضرور ان کو جو ہے نا وہاں پر اپنی اپلیکیشن دینی چاہیے، اور وہ فوری اپلیکیشن ان کی جو ہے نا وہ سنی جاتی ہے، اور اس پہ کارروائی بھی ہوتی ہے۔ عرفہ، آپ ایڈوکیٹ ہیں، اور ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور آپ نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے جد و جہد کی ہے، مختلف جو سوشل سیکٹر کی تنظیمیں ہیں، سوشل سیکٹر کے ادارے ہیں، ان میں تو آپ ایسی جو خواتین جو کہ افورڈ نہیں کر سکتی، جو کچہری میں آتے ہوئے خوف زدہ ہوتی ہیں، مالی طور پہ بھی وہ افورڈ نہیں کر پا رہی ہوتی، آپ یا آپ کا ادارہ جو آپ کی سیٹ ہے، ایسی خواتین کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل، ایسی خواتین، کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارا جو پیشہ ہے، تو ظاہر ہے ہر پیشہ ریکوائرڈ کرتا ہے کہ ظاہر ہے اس کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہو جس کے ذریعے سے وہ اگلے کی بھی داد رسی آگے پہنچا سکے، اور خود بھی ظاہر ہے اس سے مستفید ہو سکے۔ تو لیکن اس کے علاوہ جو ایسے کیسز آتے ہیں کہ جو لوگ ونریبل ہوتے ہیں وہ پے نہیں کر سکتے، تو بہت ہی زیادہ جو ٹینجیبل قسم کے کیسز ہوتے ہیں وہ ہم ضرور لیتے ہیں، اور ان کو بہت منیمم اماؤنٹ سے وہ خود ہی اپنے جو ہے نا کلیکٹ کر کے، اپنے جس طرح ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارا چیمبر سسٹم ہوتا ہے، جو بہت سارے کولیگز ہوتے ہیں جو بہت اچھے بھی جا رہے ہوتے ہیں اور آگے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم آپس میں جو ہے نا وہ کلیکٹ کر کے تو ہم ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ خواتین کی وراثت کے جو مسائل ہیں اس وقت معاشرے میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، اور خواتین کو وراثت دینا جو ہے، ان کے جو فیملیز کے لوگ ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، وہ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بہن کو ہم حصہ دیں، اور ہمیشہ ہمارے معاشرے میں یہ کلچر رہا ہے کہ ہم خواتین کی شادیاں دھوم دھام سے کریں، ہم جہیز دیں لیکن ہم ان کو وراثت نہ دیں۔ خواتین کو ہم بتانا چاہتے ہیں خواتین اپنے وراثت کے لیے جد و جہد کر سکتی ہیں، اور عرفہ عارف ایڈوکیٹ بتا رہی تھی کہ آپ کو مختصر سے وقت کے اندر جو ہے آپ کو اپنے وراثت مل سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو جد و جہد کرنا پڑے گی۔ کیمرہ مین شبیر بھٹی کے ساتھ رانا عرفان الاسلام، انفو نیوز، ملتان۔